تو اب یہ پس منظر رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا یہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے رکھا گیا کہ سمجھ جاؤ کہ تم جو لوگ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے ہو اور اسے اپنی دانش مندی یا حکمت سمجھتے ہو، تو دراصل تم خرابی کا شکار ہو، نافرمانی کا شکار ہو، پروپیگنڈاز کا شکار ہو، کمکلی کا ثبوت دے رہے ہو، جھوٹی باتوں کی زد میں آ گئے ہو، خرابی کا شکار ہو گئے ہو۔ رب العالمین ایک ہی ہے، اللہ واحد ہے، عبادت اسی کی جائے گی، حکم اسی کا چلے گا، اور ہر رسول اللہ ہی کی طرف سے یہی بات، یہی پیغام، یہی تعلیم لے کر آیا۔ تو یہ جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے باتیں کر رہے ہیں، تو تمہیں بھی ویسا ہی اپنے اقتدار کو خطرہ لگ رہا ہے جیسے موسیٰ سے فرعون کو ہوا تھا، اور موسیٰ نے جو چالیں، موسیٰ کے خلاف جو فرعون نے چالیں چلی تھی، تم لوگ بھی ویسی ہی چالیں چل رہے ہو، یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ تو میرا نبی تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ میرا پیغام ہے۔ تمہیں اس کے مال و دولت سے، اقتدار سے، طاقت سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری غرض، تمہارا مقصد، تمہاری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، وہ خیر کا ہے، وہ رب العالمین کا ہے، تو تمہارا کام ہے اس کی تابع فرمانی کرنا۔ اب یہیں سے بات اگلی جو چلی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ہے، وہ بھی یہی بات جڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے کہ اب اس کے بھی کئی پہلو ہیں یہاں بیان کرنے کے اس واقعے کے، کہ ایک بات یہ کہ یہ لوگ ایک حوالہ دیتے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کر رہی ہے ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے شریک۔ تو یہی بات پھر جو میں نے اس سورہ کی تمہید میں بھی عرض کی تھی کہ قوموں کے معاملات دلیل نہیں ہوتے، دلیل اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ قومیں تو بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ، معاشرے خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو عیسیٰ کی قوم جو آج کے دور میں خرابیوں کا شکار ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہیں۔ دلیل اللہ کی کتاب ہے، دلیل اللہ کا پیغام ہے۔ دوسری بات یہ کہ قریش کے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ دو باتیں، مطلب اچھا دونوں پروپیگنڈز ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں، لیکن پھر وہ یہ پروپیگنڈا وار میں جو بھی چلا دیا جائے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ دونوں باتیں حضرت عیسیٰ سے متعلق متضاد ہیں، لیکن وہ کامیابی سے چلا رہے تھے۔ ایک یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص حضرت عیسیٰ کی باتیں کرتا ہے، اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو تو عیسیٰ کی قوم نے بھی تو عیسیٰ کو خدا بنایا ہوا ہے، تو پھر ہم نے تو فرشتوں کو خدا بنایا ہے، عیسیٰ تو پھر ایک عورت کا بیٹا ہے، ہمارے جو معبود ہیں وہ تو فرشتے ہیں، تو پھر ہمارے معبود تو افضل ہوئے۔ اب نعوذ باللہ یہ پروپیگنڈے کا کیسا انداز تھا ان کا، کہ یعنی وہ اپنی طرف سے ہی وہ بتا رہے تھے کہ یہ عیسیٰ کو خدا مان رہے ہیں، جبکہ یہ کہیں بات نہیں ہوئی۔ اچھا دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کا تذکرہ قرآن کے آیات کے مطابق عزت اور احترام سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانی کے طور پر آئے، اللہ کی نشانی تھی، یعنی وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، اور جو انہیں معجزات عطا ہوئے، یہ ساری، انہوں نے پنگوڑے میں بولنا شروع کر دیا، یہ ساری باتیں نشانیاں تھی اللہ کی طرف سے، کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ اب لوگ نہیں سمجھ رہے، تو یہ لوگ اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ یہ تم پر یہ شخص عیسائیت نافذ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے دونوں پروپیگنڈے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، لیکن وہ دونوں معاشرے میں کامیابی سے چلا رہے تھے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ یہ بھی تو عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے معبود تو افضل ہیں، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے تھے، ہمارے معبود تو فرشتے ہیں۔ دوسری طرف وہ چیخم پکار ڈال دیتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ شخص تم لوگوں پر، کہ عیسیٰ کی قوم کا مذہب تم پر لاگو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہر جگہ احترام کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو قریش کے سردار اپنی قوم سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ شخص تم پہ کوئی نئے دین کی بات نہیں کر رہا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین تم پہ نافذ کرنا چاہتا ہے، اور ہم اسے مانتے نہیں ہیں۔
तो इस दोनों बातों का रद्द अब आगे वाली आयत में होगा, जिसमें से 3 आयतें आज के सबक में हम पढ़ेंगे, बाकी इस वाक़े से मुतल्लिक बातें इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मा को हम पढ़ेंगे। तो ये 3 आयतें जो है, इसकी तमहीद मैंने अर्ज़ की, अब इसका तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वलम्मा ज़ुरिबब्नु मरियमा मसलन इज़ा कौमुका मिनहु यसिद्दून। वाह और लम्मा जब ज़ुरिबा बयान की जाती है इब्न मरियम की मिसाल, इज़ा कौमुका तो आपकी कौम, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कौम, मिनहु उससे यसिद्दून चिल्लाने लगते हैं, चीखें मारने लगते, चीखों पकार डाल देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर डाल देते हैं। जब ईसा इब्ने मरियम की मिसाल बयान की जाती है तो शोर डाल देते हैं। वकाल और वो कहते हैं आलिहातुना खैरुन अम होवा, क्या हमारे माबूद बेहतर हैं कि ये। वकालू और वो कहते हैं क्या आलिहातुना हमारे माबूद खैरुन बेहतर हैं अम या होवा वो, यानी ईसा बेहतर माबूद है या हमारे माबूद बेहतर हैं। हमारे माबूद फरिश्ते हैं, ईसा एक औरत का बेटा है, तो हमारे फरिश्ते हैं हमारे अफसर। अब ये देखें, इस कोई सिर पैर नहीं इस दलील का, लेकिन चला रहे। मा ज़रबूहु लका इल्ला जदलन, अल्लाह फरमाते हैं ये नहीं बयान करते मिसाल, माँ नहीं, ज़रबूहु वो बयान करते, लका आपके लिए, यानी वो आपके खिलाफ ये जो बातें करते हैं ये नहीं करते इल्ला सिवाय जादला, झगड़ा डालने के, यानी उनका मकसद सिर्फ झगड़ा डालना है। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील उनके पास कोई नहीं है, बात कोई नहीं, सिर्फ वो शोर डाल रहे हैं। बल हुम कौम खासिमून, बल्कि ये कौम झगड़ालू है। बल्कि हुम वो कौम खासिमून, झगड़ा डालने वाली कौम है, ये तो झगड़े डालने वाली कौम है। इन होवा इल्ला अब्दुन, नहीं है वो इल्ला मगर अब्दुन बंदा, अन अमना इनाम किया है हमने अलैहि उस पर, वो तो हमारा बंदा है जिस पर हमने अपना इनाम किया हुआ है। ईसा नहीं है मगर हमारा एक बंदा जिस पर हमने इनाम किया। वजालनाहु मसलन, और बनाया हमने, वाह और जाल बनाया, ना हमने हु उसे, मसलन मिसाल, मसलन ली बनी इसराइल, और बनाया हमने उसे मिसाल बनी इसराइल के लिए। यानी ये ईसा, आप जब ईसा का तज़किरा करते हैं तो ये शोर डाल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो ये सिर्फ झगड़ा डालना चाहते हैं, दलील इनके पास कोई नहीं है। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा तो हमारा एक बंदा था, वो कोई माबूद, ना आपने माबूद कहा, ना हमारी तरफ से उसके लिए माबूद का कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ। वो हमारा एक बंदा था, हमने उस पर अपने इनाम कर रखे थे, और वो हमने उसे बनाया था मिसाल बनी इसराइल के लिए। यहीं से तज़किरा मज़ीद आगे दलील इस बात पर चलेगी इंशाअल्लाह अगले सबक में मैं अर्ज़ करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।